میرے عزیزو، آج میں پھر آپ کے سامنے حالات حاضرہ کے مطابق کلام کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر ہم کلام مقدس میں غور کرتے ہیں تو ہمیں بار بار ایک بات پڑھنے کو ملتی ہے۔ خدا یسوع مسیح نے خود یہ کہا، جاگتے رہو، جاگتے رہو۔ یعنی کہ جاگتے رہو کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے سونا نہیں، یہ جاگنا ہے کہ ارد گرد کی باتوں سے، دنیا کے ماحول سے، دنیا کے حالات سے واقف رہو۔ اتنے آپ اسپرچل نہ ہو جائیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں، نیبرہڈ میں اور ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اگر ہم ارد گرد پہ نظر رکھیں گے تو ہم تب ہی بائبل کی ان تمام پیشن گوئیوں کو دیکھ سکیں گے، کیونکہ بہت سارا، بلکہ 30% جو ہماری بائبل ہے وہ فیوچر کے لیے ہے۔ پیشن گوئیاں جو ہیں وہ آنے والے وقت کے بارے میں۔ تو اگر ہم دنیا کو بائبل کی نظر سے یا ببلیکل گلاسز سے نہ دیکھیں گے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کیا ہو رہا ہے۔ تو جب ہمیں پتہ چلے گا یہ باتیں ببلیکل طور پر کدھر جا رہی ہیں، تو دین ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنے اور دنیا کی بہت ساری مشکلات میں، الجھنوں میں پھنسنے سے ہم باز رہ سکتے ہیں۔ کیونکہ کئی دفعہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے ایک نارملی بہت سے پلان کر لیتے ہیں، لمبے لمبے پلان کرتے ہیں، لمبے لمبے منصوبے بناتے ہیں، لیکن خدا کا کلام ہمیں ایک بیلنس ٹیچنگ دیتا ہے۔ کسی خدا کے خادم نے کہا، کام ایسے کرو، محنت دنیا میں اس طرح کرو کہ جیسے یو آر گوئنگ ٹو اسٹے اباؤٹ 25 ایئرس کا پلان ہے آپ کے ذہن میں، لیکن تیار ایسے رہو جہاں ابھی ہم چلے جائیں گے، ابھی اٹھ جائیں گے۔ یعنی کہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ صرف اور صرف کہیں جی میں دعا تے روزے جی ٹھہرے رکھنا، کوئی کام نہیں کرنا، ادھر نہیں جانا، ادھر نہیں، دنیا کے معاملات میں نہیں، کیونکہ وہ ضروری ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہمیں دنیا میں رہنا بھی ہے، کام کاج بھی کرنا ہے، اپنے معاملات جو ہیں دنیا میں اس کو بھی پورا کرنا ہے۔ ہماری فیملیز ہیں، ہمارے اخراجات ہیں، ہمارا روزمرہ ارد گرد چرچ، ریلیٹیوز اور بہت سے حکومت کے ساتھ اس دنیا میں رہتے ہوئے معاملات ہیں، ہمارے بلز ہیں، ہمارا کھانا پینا ہے، رہنا سہنا۔ تو اس کے لیے دنیا میں ہمیں دل لگا کے محنت بھی کرنی ہے، لیکن ہمیں روحانی طور پر خداوند کی آمد کے لیے تیار رہنا ہے۔ تیار اس طرح رہنا ہے کہ جیسے ابھی خداوند کی آمد ہوگی تو ہم اٹھائے جائیں گے۔ تو اس کے لیے اگر آپ نے خدا کے پروگرام کو جاننا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے، تو اس کے لیے آپ کی نظر اسرائیل پر نہیں چاہیے، یہودی قوم پر نظر ہونی چاہیے، کیونکہ اسرائیل خدا کا کلوک ہے۔ کیونکہ اگر آپ بائبل کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ یہاں سے ہی شروع ہوا اور سب کچھ یہاں ختم ہوگا، بلکہ نیا آغاز بھی یہاں سے ہی ہوگا۔ اسرائیل از دا سینٹر آف دا ورلڈ، دنیا کا مرکز جو ہے، ساری دنیا کا، وہ اسرائیل ہے۔ اور اسرائیل کا مرکز کیا ہے، سینٹر کیا ہے، یروشلم۔ اور یروشلم کا سینٹر کیا ہے، ٹیمپل ماؤنٹن، کوہ موریا کا پہاڑ جہاں پر ہیکل بنائی تھی۔ تو یہ ہے فوکس ہمارا۔ خدا کے پروگرام کو جاننا ہے تو جیسے جیسے خدا اسرائیل قوم سے ڈیل کرتا ہے، اسی طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں پر ببلیکل طور پر، اسپرچولی طور پر کہاں ٹھہرے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سب کچھ یہاں سے ہی شروع ہوا۔ اگر ہم ابراہیم سے ہی لے لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے کوہ موریا کو چنیا، وہی کوہ موریا جہاں پر بعد میں داؤد نے ہیکل کے لیے جگہ خریدی۔ اس کے بعد داؤد جب بادشاہ بنا تو اس نے کیپٹل بھی یروشلم کو ہی چنا، کوہ سیون جہاں پر اس کا محل ہے، بلکہ وہاں پر اس کی آج بھی قبر بھی ہے، میں وہاں جا چکا ہوں۔ پھر آپ آگے تھوڑا جمپ کر جائیں، میں ذرا تھوڑا سا مختصر اس کو کروں گا، کیونکہ میں اصل میں آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ کہاں سے شروع ہوا، تو آج جو حالات ہیں اس کے پیچھے کیا باتیں ہیں، کیا ہسٹری ہے، اور ہاؤ کین وی جسٹیفائی دیز آل تھنگ، وار اینڈ بیٹلز، اور یہ سارا جو قتل و غارت اور خون خرابہ ہے، تو ہم کس طرح اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ کیونکہ دنیا میں آج اسی کو لے کر بہت سی پرابلمز بھی ہیں، بہت لوگ ڈفرینٹ خیالات میں اور ڈفرینٹ سوچ اور دھڑوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ تو پھر ہم آگے چلے جاتے ہیں، تقریباً 2000 سال پہلے تمہیں پتہ چلتا ہے اسی ملک اسرائیل، یہاں پر ہی خداوند یسوع مسیح کا جنم ہوا، یہاں پر ہی خداوند کی خدمت رہی، اور پھر یروشلم، اسی شہر میں
खुदावंद की हम सलीबी मौत भी देखते हैं। फिर वहां से ही जी उठे और वहां से फिर वो आसमान पर उठाए गए, और सबसे बड़ी बात फिर वहां पर ही वापस वो आने वाले हैं। तो यहां से ही शुरू हुआ और वहां से ही ये सारा काम तमाम होगा। और इस मुल्क के बारे में बहुत सारे लोगों की आज अपनी अपनी दावे हैं कि ये मुल्क, ये लैंड जिसको बहुत सारे लोग आज फलस्तीन के नाम से पुकारते हैं, उसके ऊपर किसका हक बनता है। और मुझे आप लोगों को जो बाइबल के खुदा पर और बाइबल पर ईमान रखते हैं, ये बातें ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बाइबल पर यकीन रखता है वो जानता है कि ये सब कहाँ से शुरू हुआ। तकरीबन 4000 साल पीछे चले जाए, इब्राहिम से ये सारा शुरू होता है। खुदा ने इब्राहिम से ये वादे किए, खुदा ने इब्राहिम को ये बातें बताएं और उसको ये मुल्क के गिफ्ट के तौर पर दे दिया। खुदा ने यहाँ पर अपने नाम को रखा और उसको, अगर आप जेनेसिस 12 में चले जाए तो वहां पर खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा, तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बायस बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहे उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और कौम के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। सो इब्राहिम खुदा उनके कहने के मुताबिक चल पड़ा, यानी कि खुदा ने उसको ये हुक्म दिया और वो चल पड़ा। लेकिन आगे जाके हम देखते हैं कि खुदा ने सिर्फ ये कहकर उसको वहां पर नहीं रोक दी, बल्कि ज्यों ज्यों इब्राहिम आगे बढ़ता गया उस पर वो परतें, वो डिटेल्स खुलती गई। खुदा ने एकदम उसको पूरा नक्शा या पूरी डिटेल्स नहीं दे दी, और खुदा कभी भी ऐसा नहीं करता। खुदा जब कॉल करता है आपको तो ये सारा नक्शा कि आपकी ज़िंदगी में क्या होगा, कहाँ जाओगे, कि क्या खिदमत होगी, कितना बड़ा चर्च होगा, कहाँ, ये नहीं। खुदा पहले आपकी फर्मा बरदारी मांगता है। इब्राहिम ने कोई नहीं सवाल किया कौन सा मुल्क होगा, उसका दूदरबा क्या होगा, कब तक होगा, कैसे होगा, उसका पूरा नक्शा या डिटेल्स नहीं मांगी। वो लिखा है वो चल पड़ा। दैट इज ग्रेट ग्रेट एग्जाम्पल है ओबीडियंट, फर्मा बरदारी, क्योंकि शुरू से ही उसको ये यकीन था कि ये जो बात खुदा ने कही है वो सच्ची हकीकत है, जो वो कहेगा वो पूरा करेगा। तो जब हम जेनेसिस 15वें बाब में जाते हैं तो वहां पर भी खुदा उस वादे को दोबारा से दोहराता है। 13वीं आयत में देखें तो खुदावंद कहता है, और उसने इब्राहिम से कहा, यकीन जान के तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे और वहां के लोगों की गुलामी करेंगे, वो 400 बरस तक उनको दुख देंगे। यानी ये वो 400 बरस हैं जो खुदा ने पहले से बता दिया कि जब तुम मिस्र में जाएगा, तो आपको पता है मिस्र में गए तो वो थोड़े से थे, तो वहां पर ही वो ब्रोमंद हुए और बढ़े। लेकिन वो 400 साल भी जो खुदा ने उसको दिए, उसका एक मकसद था कि वो जिस लैंड में खुदा को उनको लेके जाना चाहता था, वो उन लोगों को खुदा ने एक टाइम दिया था, और ताकि वो चौथी पुश्त तक 400 साल तक अपने गुनाहों से बाज आ जाए। लेकिन खुदा का कलाम लिख कहता है, क्योंकि अमूरियों के गुनाह अब तक पूरे नहीं हुए। गुनाह भी इंसान करता है, उसकी भी एक लिमिट है। जब खुदा का किसी गुनाहगार को जज करने का पैमाना है वो ख़त्म हो जाता है, उसकी लिमिट क्रॉस कर जाता है, फिर उसकी कोई माफ़ी नहीं है। 400 साल तक वो जो उस मुल्क कनान में लोग रहते थे, जिसमें वो कहते हैं कि कीनी, कंजी, कदूमी, हत्ती, फर्जी और मूरी भी, जर्जासी, यबूसी, बहुत सी ऐसी कौमें थी। खुदा ने कहा कि इन सब लोगों के गुनाह भी पूरे नहीं हुए, कि मैं ऐसे ही जाके उनको हलाक नहीं कर सकता कि तुझे पसंद कर लिया तो अब मैं उनको, खुदा ने उनको 400 साल, 4 नस्लों तक खुदा ने उनको टाइम दिया, लेकिन वो बाज ना आए। आपको वो याद होगी फराउन की स्टोरी। तो खुदा ने जब पहली दफा भेजा मूसा को, तो उसने कहा कौन खुदा, मैं किसी को खुदा नहीं, क्योंकि वो जितने भी फैरो आते थे फराउन, वो अपने आप को खुदा मानते थे। वो कहते हैं कि आई एम गॉड। तो तब उसका गुनाह का पैमाना पूरा हो चुका था, इसलिए खुदा उसके दिल को ही सख्त कर दिया। मतलब कि जब ये बात आती है तो एक तरह से खुदा सील लगा देता है कि नो, बस तेरा काम हो गया, ऑलरेडी तू मर चुका है, लेकिन तू आगे डम्मी के तौर पर है। तो वहां से ही हम जानते हैं कि किस तरह खुदा ने मूसा को भेजा और अपनी कौम को वहां से निकाला। तो खुदा शुरू से इब्राहिम को जब ये सारी बातें बताता है तो खुदा
ساتھ ساتھ اس کو یاد دلاتا رہتا ہے کہ میں تجھے اس ملک میں لے کے جاؤں گا اور وہاں تجھے میں وہاں اس کا مالک بناؤں گا. تو اس لیے خدا اس کے ساتھ ساتھ رہا اور خدا نے اس کو اس ملک میں پہنچایا. اگر آپ اس ملک کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں کہ اس کا حدود اربا کتنا تھا تو آپ حیران رہ جائیں گے. اگر آپ گنتی کی کتاب میں چلے جائیں تو وہاں ایون خدا نے اس کو وہاں کا حدود اربا تک بتا دیا تھا. گنتی 34 باب اس کی پہلی چند آیات میں پڑھیں تو پیمائش تک، باؤنڈری لائن تک خدا نے ابراہیم کو بتا دی تھی. جنوبی، شمالی، مشرقی، مغربی سب طرف کے کنارے کہاں کہاں تک جائیں گے. تو کہتا ہے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل کو حکم کر ان کو کہہ دے کہ جب تم ملک کنعان میں داخل ہو، یہ وہی ملک ہے جو تمہاری میراث ہوگا. غور سے سنیں، یعنی کنعان کا ملک میں اپنی حدود اربا کے تمہاری جنوبی سمت دشت سین سے لے کر ملک ادوم کے کنارے کنارے ہو. تمہاری جنوبی سرحد دریائے شور کے آخر سے شروع ہو کر مشرق جائے، وہاں سے تمہاری سرحد اکربیم کی چڑھائی کے جنوب تک پہنچ کر مڑے، سین سے ہوتی ہوئی قادیس برنی کے جنوب میں جا کر نکلے اور اثر ادار سے ہو کر ازمون تک پہنچے. پھر یہی سرحد ازمون سے ہو کر گھومتی ہوئی مصر کی نہر تک جائے اور سمندر کے ساحل پر ختم ہو. یہ پرانے کچھ نام ہیں ان علاقوں کے، لیکن آج بھی جا کے آپ آرکیالوجسٹ جو ہیں ان سے پتہ کر سکتے ہیں، جو وہاں پہ اتنی کھدائی ہوتی رہتی ہے اسرائیل میں. یہ سارے آج بھی نئے نام اور پرانے نام کے ساتھ محفوظ ہیں ڈاکومنٹ. ورس 6 میں لکھا مغربی سمت میں بڑا سمندر اور اس کا ساحل ہو، سو یہی تمہاری مغربی سرحد ٹھہرے، اور شمالی سمت میں تم بڑے سمندر سے کوہ ہور تک اپنی حد رکھنا. پھر کوہ ہور سے حمات کے مدخل تک تم اس طرح اپنی حد مقرر کرنا کہ وہ سداد سے جا ملے اور وہاں سے ہوتی ہوئی زفرون کو نکل جائے اور عصر اینان پر جا کر ختم ہو. یہ تمہاری شمالی سرحد ہو، اور تم اپنی مشرقی سرحد عصر اینان سے لے کر صفام تک باندھنا، اور یہ سرحد صفام سے ربلا تک جو عین کے مشرق میں ہے جائے، اور وہاں سے نیچے کو اترتی ہوئی کنزت کی جھیل کے مشرق کنارے، کنزت جسے ہم نئے عہدنامہ میں بھی پڑھتے ہیں، اور پھر یردن کے کنارے کنارے نیچے جا کر دریائے شور پر ختم ہو. ان حدود کے اندر کا ملک تمہارا ہوگا. آمین. ان کا میں آپ کو میپ بھی اٹھاؤں کہ یہ پورا حدود اربا جو بائبل میں اس کو کہہ سکتے ہیں دس از دا ڈیڈ، وصیت نامہ، رجسٹری ہے. بائبل سے معتبر ڈاکومنٹس کیا ہو سکتے ہیں دنیا میں؟ دس از سالڈ اینڈ ہسٹوریکل اینڈ قدیم ڈاکومنٹس ہمارے پاس موجود ہے کہ یہ اگر ہم جنرلی دیکھیں تو ساری دنیا کس کی ہے؟ خدا کی ہے. ٹھیک ہے، تو خدا نے یہ حصہ کس کو؟ اسرائیل کو الاٹ کر دیا، گفٹ دے دیا کہ دس از یور لینڈ، یہ تمہاری حدود ہوگی. ورنہ خدا یہ حدود اربا، یہ باؤنڈری لائن نہ بتاتا. اور اس میں کون سا ہے؟ مصر کا حصہ، ایون سعودی عربیہ کا حصہ، ٹرکی کا حصہ، اور ایون شام کا کچھ حصہ آتا ہے. یہ اتنا بڑا ایریا ہے. اس میں پورے حدود اربا پہ کبھی بھی اسرائیل کی حکومت یہ قابض نہیں ہوئی. سب سے سنہری دور اگر کہہ سکتے ہیں وہ داؤد کا دور، داؤد بادشاہ کا دور، اور اس کے بیٹے سلیمان کا. اس میں بھی اس کو اگر پیمائش جو کی گئی ہے اس کا ہے 300,000 کلومیٹر، 300، اور کبھی بھی اس پورے علاقہ پر اسرائیل کی حکومت نہیں ہوئی. پھر بھی کچھ علاقے رہ گئے. لیکن آج جس حصے پہ وہ قابض ہے، دس از ایون ناٹ 10% آف دس، بالکل ٹائنی سا نشان ہے، جس کے لیے بھی ارد گرد کی حکومتیں، ارد گرد کے لوگ، بلکہ ایک ٹائم آنے والا ہے کہ all world is going against اسرائیل. ابھی جو ماحول بن رہا ہے یہ کس کی طرف لے کے جا رہا ہے، ہم اس پر بھی بات کریں گے. تو میں اصل میں بات کر رہا ہوں یہ جو بائبل کا ثبوت ہے ہمارے پاس. اگر کوئی یہ نہیں بھی مانتا، بائبل کو نہیں مانتے، جی ہاں ٹھیک ہے، اتنے ایویڈنس آرکیالوجیکل ہمارے پاس ہیں کہ یو کانٹ امیجن
کہ کتنے وہاں پر کون کون سی حکومت اور کس طرح کی اس قوم کے، اس حکومت کے، اس ایمپرا کے، اس کے سکے وہاں پہ موجود ہیں، نکل چکے ہیں. ان ایویڈنس کو دیکھ لیں. آج کون سی مشکل بات ہے؟ آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، جس دور میں ہم آج اتنی ٹیکنالوجی ہے، تو ہم کون سی چیز ہم سے دور ہے؟ اس کو چیک کریں. کنگڈم آف ڈیوڈ، کنگڈم آف سلیمان، اور بلکہ اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی یہاں پر سارا کچھ جو ہوا، وہ سارا کچھ اسرائیل کے ان سارے میوزیم میں اور آرکیالوجیکل جو ایکسپرٹ ہیں ان کے پاس موجود ہے. لیکن یہ سارا رفڑ کہاں سے شروع ہوا؟ اسرائیل اپنے لینڈ میں رہتے رہے، پراسپر ہوئے، لیکن آپ کو یاد ہے کہ اس کا زوال کس طرح ہوا؟ میں بہت مختصر جاؤں گا. سلیمان کے بعد جب اس کا بیٹا وہاں پہ بادشاہ بنا، تو اس کے دور میں کیا اسرائیل 2 حصوں میں بٹ گیا، شمالی اور جنوبی کنگڈم. 2 حصوں میں سامریہ اور یہودیہ میں بٹ گئی. 2 قبیلے یہودیہ میں اور 10 قبیلے سامریہ میں، اور ان میں بھی آپس میں بہت سارے اختلافات اور جھگڑے ہوتے رہے. لیکن سب سے بڑا بگاڑ پیدا ہوا 586 BC، جب نبوکدنضر یروشلم پر حملہ کرتا ہے، تو پھر وہ سارا کچھ تباہ و برباد کر کے تو ان کو اسیر کر کے تو لے جاتا ہے، بابل میں لے جاتا ہے. تب سے اسرائیل قوم کا زوال یا پنشمنٹ یا سزا شروع ہوئی خدا کی طرف سے. اور پھر بابلی نہیں، اب اس نمبر ہے، اس کو یاد رکھیں، 586 BC بیفور کرائسٹ بابلی آئے. پھر اس لینڈ پر پتہ تقریباً 40 نیشن یہاں پہ یک کے بعد دیگرے بار بار ری کیپچر اس لینڈ پر حکومت کر چکی ہیں، جن میں چند نام میں آپ کے سامنے لوں گا. بابلی، مادی فارسی، پھر یونانی، پھر رومنز، بیزنٹینز، پھر عرب اسلامک امپائر، پھر کیتھولک کروسیڈر، پھر مملوک، پھر سلطنت عثمانیہ، اور اس کے بعد برٹش امپائر انٹل 1948. یہ میں نے بہت سی مختصر سی آپ کو بات بتائی ہے. 586 BC سے 1948 تک جب دوبارہ یہ اپنے ملک میں واپس گئے، تو اس سارے عرصے میں کیا ہوتا رہا کہ یہودی پوری دنیا میں بکھرتے رہے، در در پھرتے رہے، کبھی کس کنٹری میں، کبھی کس، اور تقریباً 80 کنٹریز میں یہ تتر بتر ہو گئے. 80 کنٹریز میں، اور جہاں بھی گئے، جہاں بھی رہے، کیا ہوا؟ ان کو دوسرے درجے کے شہری سمجھا گیا. لیکن یہ بھی خدا کی طرف سے تھا کہ جہاں بھی گئے وہاں پر بھی انہوں نے ہمیشہ ان کی ایک علیحدہ شناخت رہی، اور وہاں بھی جہاں بھی گئے ایون پراسپر بھی ہوئے، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے ان کے اندر ایسی قدرتی طور پر محنت اور ہر طرح کی IQ جو لیول ہے ان کا دوسرے لوگوں سے بڑھ کر ہے، اور یہ ترقی کرنے میں بہت جلدی کر جاتے ہیں خدا کی طرف سے ان کو. تو پھر کیا ہوا کہ جب وہ اتنے حملہ ور آئے بار بار، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس ملک کو تہس نہس کر دیا، شہروں کو جلا دیا، دیواروں کو اٹھا دیا، محلوں کو آگ لگا دی، سونا چاندی ہر طرح کی قیمتی اشیاء لوٹ کر لے گئے. آپ کو یاد ہے نبوکدنضر بھی وہ سارے سونے کے جو ہیکل کے ظروف تھے وہ بھی اٹھا کر لے گیا، اور اجاڑ کر دیا، ان شہروں کو ویران چھوڑ گئے، بلکہ بالکل بنجر اور بیکار لینڈ بنا دیا ان کے. جبکہ جوسیفس جو ہسٹورین ہے، یہ 1 سنچری کا یہودی ہسٹورین تھا، وہ اپنے ٹائم میں لکھتا ہے، 1 سینچری جوئش ہسٹری میں لکھتا ہے، 1 سینچری میں وہ اسرائیل کا بیان لکھتا ہے کہ اسرائیل کیسی کنٹری ہے. رچ ان ٹری، وہ کہتا ہے سارا علاقہ اتنا زرخیز اور رچ لینڈ تھا، کھیتی باڑی کے لیے بہترین جگہ، فرٹیلائز کے حساب سے کاشتکاری کے لیے. کہتے ہیں کہ ہلکے سے ہلکا بیج بھی فروٹفل ہوتا، یعنی کہ اگر آپ جاتے جاتے بھی آپ کے ہاتھ سے وہ بیج گر جاتا تو وہ وہاں پہ وہ اگ جاتا. کہتے ہیں نا تجربہ کار بندہ بھی کھیتی باڑی کا، جس کو کچھ پتہ نہ ہو، وہاں جاتا وہ رہنا پسند کرتا، کیونکہ اسے کچھ بھی اگانے میں مسئلہ نہیں ہوتا تھا. ایک طرح سے اس زمین کا ہر کونا کاشت کے لیے زرخیز تھا، قدرتی ذخائر سے بھرپور زمین تھی. تقریباً ہر گاؤں، ہر قصبہ گہما گہمی، بھیڑ بازار بھرے تھے، لوگ وہاں پہ بے شمار لوگ تھے، بھرے
हुए शहर होते थे, बहुत फ्रूटफुल और ब्लॉसम लैंड था। लेकिन हुआ क्या, जब उस लैंड से यहूदी उखाड़ दिए गए, तितर बितर कर दिए गए, तो फिर क्या हुआ, जमीन ने भी रिस्पॉन्ड करना छोड़ दिया। जब वो चले गए तो ये बाकी जो कौमें थी, बाबली, फारसी, यूनानी, रोमन, अरब और दूसरी सल्तनत उस्मानिया, इन्होंने बड़ी कोशिश की कि वहां पर कुछ कर, लेकिन जमीन ही रिस्पॉन्ड नहीं करती थी इनको, जमीन ही जैसे डेड हो चुकी थी। एक पुराने जो मुअर्रिख हैं, हिस्टोरियन हैं, वो लिखते हैं, एक का नाम है अल्फोन लेमरटाइन 1845, वो अपनी किताब में लिखते हैं रीलोकेशन फ्रॉम द ईस्ट, उस बुक का नाम है। ये नाम याद रखें तो आप गूगल करके बाद में चेक कर सकते हैं। 1845 की बात लिखता है। वो कहता है जब गए वहां पर तो हमने देखा यरूशलेम की दीवारों के बाहर बिल्कुल वीराना, कोई जिंदा नफ्स की आवाज नहीं हमें। हमने वहां उजाड़ और वीरान इलाका देखा और वहां मौत की सी खामोशी थी। ऐसा हू का आलम था कि जो शहरों गांवों को निगल जाता है, इतनी खामोशी थी। मार्क ट्वेन, अमेरिकन राइटर, बिजनेसमैन और पब्लिशर, लेक्चरर, 1860 में लिखता है, जब उसने इसराइल का विजिट किया तो अपने बयान में लिखता है, इसराइल एक वीरान बंजर उजड़ी हुई जमीन, जहां ना कोई दरख्त मिला ना कोई जीरू। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, गर्मी और झुलसा देने वाली शिद्दत की धूप से हम जलने लगे। बंजर पथरीली जमीन और ऐसी लू चलती थी कि इंसान झुलस के रह जाए। कहता है सारे मंजर को दूर तक दे देते तो आपको एक नापसंदीदा उदास करने वाला मंजर नजर आता था। ब्लिस्टरिंग नेकेड ट्री लेस लैंड, इस तरह का लैंड था। कहता है इतनी गंदगी और फिल्थ वहां पर थी कि जो देख के आप वहां पे ठहरने को जी नहीं करता। 1905 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ नीदरलैंड इब्राहिम के ऊपर लिखते हैं, यहूदी बेकार में इस जमीन पर वापस जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। सिर्फ खुदा ही जानता है कि उसने इस मुरझाए रेगिस्तान में इनको बुलाने की क्या जरूरत थी। मुरझाया हुआ लैंड, मुरझाया, इतनी गंभीर और परेशान और क्रिपट हालत, अगली हालत क्यों थी? जमीन ही डेड हो चुकी थी, क्योंकि खुदा ने ये ज़मीन जिन लोगों को दी थी, उन्होंने इस ज़मीन पर उसकी नाफरमानी की और उसके नाफरमान हुए और बहुत सी बदकारियां की, तो खुदा ने उस ज़मीन से ही उनको बाहर फेंक दिया। तो जब तक वो असल मालिक जो थे घर के वो बाहर है, ज़मीन भी डेड रही। ज़मीन ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, कुछ भी करने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। ज़मीन बंजर, बेकार और बिल्कुल ही मलेरिया और जब ये दोबारा इसराइल में जाना शुरू हुए, जो कि वो कहते हैं 1970 बेलफोर डेकोरेशन के हिसाब से बना, तो वहाँ तो एक और बात जहन में रखे, बेशक इसराइली यहूदी दुनिया में बिखर गए, लेकिन बिल्कुल उस लैंड से फना नहीं हुए। फिर भी चंद गरीब गुरबा टाइप इसराइली वहाँ पर रहते रहे, वहां पे रह रहे थे, लेकिन बड़ी पुरसी की हालत में थे। कोई उनका रिकॉग्निशन नहीं थी, क्योंकि दूसरी कौमें, दूसरे लोग वहां पे काबिज थे। तो जब वहां पर ये दोबारा जाना शुरू हुए थोड़े थोड़े करके 1917 से, वहां पर इन्होंने जाके दोबारा जमीनें अरबों से खरीदी। तो अरब कहते हैं वो पैसे गिनते जाते और इनका मजाक उड़ाते थे, हंसते थे, इनका मजाक उड़ाते थे कि इन जैसा बेवकूफ़ कोई नहीं, कि ये बंजर मलेरिया से दी ज़मीन को। तो उसके बाद क्या हुआ? अब हम इसको यहाँ पर एंड करते हैं। खुदा ने चाहा तो यहाँ से ही मैं नेक्स्ट टाइम शुरू करूँगा कि जब ये दोबारा जो घर के असल मालिक थे वहाँ पर पहुँचे, तो फिर कैसे खुदा ने इनको बरकत देनी शुरू की। तो उसके लिए नेक्स्ट टाइम के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हिजकिय्याह चैप्टर 36-37 पढ़ के आए, कि ये जिसके बारे में बात करेंगे। खुदा ने पहले उनके लिए लैंड तैयार किया, फिर पीपल आए, सूखी हड्डियां आपने वो सुना होगा, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। अब जो इसराइल में जा चुके हैं, हम जानते हैं कि उसकी हालत हुई कैसे हुई, कि क्यों इतनी थोड़ी सी मुद्दत में ये मुल्क इतना शगुफ्ता और इतना प्रॉस्पर और इतना फ्रूटफुल हुआ।
We will talk about this in next week. خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت دے. آمین. God bless you.